اپنے ایمان کا ٹیسٹ لیجیے تو اس سے کئی باتیں آپ کو پتہ چل جائیں گی کہ ایک تو ایمان کا مطلب کیا ہے یہ بھی پتہ چل جائے گا، پھر ایمان کتنا ہے آپ کے دل میں یہ بھی پتہ چل جائے گا، یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ بہترین فارمولا میرے دماغ میں آیا ہے، میں نے سوچا مرنے سے پہلے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں۔ اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ بس آج اپنے دماغ کا، اپنے ایمان کا، اپنے دل کا ٹیسٹ لے لیجئے۔ کچھ دیر کے لیے موبائل چھوڑ دیجئے، کچھ دیر کے لیے اپنا گھر چھوڑ کے کہیں چلے جائیے، کسی کو اطلاع مت دیجئے کہ آپ کہاں ہیں۔ کچھ پیسے اپنے ساتھ لیجئے اور چلے جائیے، ٹرین میں بیٹھ جائیے اور ایسی جگہ اتریے جہاں آپ نے سوچا بھی نہ ہو، وہاں کوئی لاڈجنگ وغیرہ لے کے رہ جائیے یا کہیں چلے جائیے۔ بہرحال ہر ایک کی سچویشن الگ الگ ہے، دنیا سے بالکل کٹ جائیے، کسی کو کال مت کیجیے، کوئی فون اپنے ساتھ مت رکھیے۔ اس کے بعد آپ جب 8 گھنٹے گزار لیں گے تو آپ کو خود ہی احساس ہوگا کہ ارے میں وہ جو کام چھوڑا تھا پتہ نہیں اس کا کیا ہوا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، میری بیوی کا کیا ہوا ہوگا، میری والدہ کی طبیعت خراب تھی ان کا کیا ہوا ہوگا۔ آج جس حالت میں آپ سب چھوڑ کے چلے جائیے، سب چھوڑ کے چلے جائیے۔ آپ کا جاب چھوڑ دیجئے، آپ بچوں کو چھوڑ دیجئے، بیوی کو چھوڑ دیجئے، مائوں کو چھوڑ دیجئے، آپ کا قریب ترین کوئی اگر سیریس ہے، کنڈیشن میں ہے، اس کو بھی چھوڑ دیجئے۔ آپ چلے جائیے، دور ہو جائیے، کٹ جائیے اپنے لوگوں سے۔ 24 گھنٹے کے اندر اندر دماغ ٹھکانے پہ آ جائے گا آپ کو کہ اگر آپ کو کسی سچویشن میں اللہ اپنے پاس بلا لے تو آپ کچھ نہیں کر سکیں گے وہاں جا کے۔ تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں نے کس سے جھوٹ بولا ہے، کس کا مال کھایا ہے، کون مستحق تھا میں نے اس کو پیسے نہیں دیے۔ سگا بھائی تڑپ رہا ہے اور بہنیں جو ہے وہ مزے میں ہیں، سگی بہن تڑپ رہی ہے، بھائی مزے میں ہے، باپ تڑپ رہا ہے، اولاد مزے میں ہے، اولاد تڑپ رہی ہے، باپ اپنی عیاشی میں لگا ہوا ہے، بھائی بھائی سے دور ہے، قریبی دوست جس نے آپ کے اوپر احسان کیا ہے وہ بے چین ہے، وہ تڑپ رہا ہے، پائی پائی کے لیے محتاج ہے، تڑپ رہا ہے۔ یا چلو دونوں دوست ہیں، دونوں اچھی حالت میں ہیں، لیکن کوئی بیمار ہے، اس کو آپ کی ایک چھوٹی سی ہمدردی کی ضرورت ہے۔ آپ نے کسی سے وعدہ کیا ہے، آپ نے کسی کو جھڑکی دی ہے، آپ نے کسی کی غیبت کی ہے، ایک ایک چیز یاد آئے گی آپ کو۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچیے کہ میری موت ہو چکی ہے، میں کٹ چکا ہوں دنیا سے، نہ میں ان لوگوں کے بارے میں جان سکتا۔ وہ کیا سوچیں گے ان کا چھوڑیے، وہ ڈھونڈیں گے آپ کو، نہیں ڈھونڈیں گے چھوڑ دیجئے۔ جب وہ آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ آپ کی میت ہو گئی ہے، لے جا کے گاڑ دیا گیا ہے، وہ سارے غم، وہ 24 گھنٹے، 48 گھنٹے، 72 گھنٹے میں ختم ہو جائیں گے۔ ہنسنا بولنا شروع ہو جائے گا، کھانا پینا کسی کا نہیں رکے گا، نیند آئے گی تو کوئی چھوڑے گا نہیں، سو جائے گا۔ غرض یہ ہے کہ آپ کے جانے سے یا میرے چلے جانے سے کسی کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اگر فرق پڑتا بھی ہے تو ویسے بیوقوفوں کی کوئی مثال نہیں لے سکتے آپ۔ مر کے 1000 سال ہو گئے، مر کے 1500 سال ہو گئے، آج تک رو رہے ہیں کسی کے نام پہ۔ آج مجھے ایک جگہ سے وہ آیا کہ آج حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن ہے، تو کیا کروں میں؟ شہادت کا دن ہے تو عمر کی شہادت کا دن ہے، وہ فلاں کا دن ہے، علی کی شہادت کا دن ہے، حسین کی، حسن کی، میں کیا کروں بھائی؟ ہزاروں لوگ مر گئے، ہزاروں معصوم بچے مر رہے ہیں یہاں پر، کیا کریں گے آپ؟ آپ کو بھی مرنا ہے۔ یہ سب موت کو بھولنے کا نتیجہ ہے، اور موت کے اوپر رونے والا تو پکا منافق ہے، پکا کافر ہے، سمجھ لیجئے آپ، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے قرآن میں کیا لکھا ہے کہ میں نے خود وعدہ کیا اللہ سے، اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے میں تمہیں بھیج رہا ہوں، اپنا یہ وعدہ وفا کروں گا، اسی کو وفات کہتے ہیں۔ میں تمہیں موت دوں گا، کل نفس ذائقۃ الموت، اپنے نبی سے کہہ رہا ہے، فاصبر ان وعد اللہ حق اما نرینک بعض الذین نعدہم او نتوفینک وَعَلَيْنَا يُرْجَعُونَ۔ اے نبی، آپ کی موت آ جائے گی، اور یہ لوگ جو ہے یا تو آپ کے جیتے جی میں ان کا برا انجام دکھا دوں گا۔ عیسیٰ کی موت کا ذکر کلیئر ہے۔ یہ ساری باتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں، آج کا آج آپ اپنے ایمان کا ٹیسٹ لیجئے۔ میں اسکوٹر پہ جا رہا ہوں، مجھے موت آتی ہے، میں کار چلا رہا ہوں، مجھے موت آ سکتی ہے، میں کسی ریسٹورنٹ میں بیٹھا ہوں، مجھے موت آ سکتی ہے، میں ابھی آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، مجھے موت آ سکتی ہے۔ واٹ نیکسٹ؟ میرے بیگ میں کیا کیا ہے؟ میرے ہاتھ میں موبائل ہے، میرے ہاتھ میں کریڈٹ کارڈ ہے، میرے ہاتھ میں ATM کارڈ ہے، میرے پاس کیش پیسے ہے، کیا ہوگا؟
کیا ہوگا اس ٹائم پہ اگر میری موت آ جائے. یہ سارے اگر ٹیسٹ لینا ہو تو لے لیجئے. اور اگر کسی کی میت میں گئے ہیں آپ تدفین میں, تھوڑی دیر کے لیے بولیے میں 1-2 منٹ کے لیے اندر لیٹنا چاہ رہا ہوں, پھر میں اٹھ کے آ جاؤں گا. میں لیٹ جاؤں گا, کوئی ایک آدمی کھڑے رہ کے مجھ سے سوال کرے کہ تیرا رب کون ہے, اردو میں پوچھ لے, چلو تیرا دین کیا ہے, اور یہ باتیں تجھے کس نے بتائی, تیرا رسول کون ہے, یہ پیغام تجھ تک کیسے پہنچا. ذرا اپنا اندازہ کیجئے, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم کتنے بڑے مومن ہیں, کتنا موت کا یقین ہمارے پاس ہے. میری بات یاد رکھیے, میری بھی زندگی ایک دن ختم ہو جائے گی, میں بھی مرنے والا ہوں, سب کو مرنا ہے. انبیاء نہیں رہے, رسول نہیں رہے, اہل بیت نہیں رہے, کوئی نہیں رہے, تو پھر رونا کس بات کا ہے, ٹینشن کس بات کا ہے. عقل مند آدمی تو وہ ہے جو اگر والدہ مر جائے, والد مر جائے, بچہ مر جائے, بھائی بہن مر جائے, بیوی مر جائے, تو اپنی موت کی طرف پلٹ کے دیکھے کہ اگر میں مر گیا تو کیا ہونے والا ہے. یہ میری امی کا یہ ہے سامان ہے, یہ میرے ابو کی گاڑی ہے, یہ فلاں کا موبائل ہے, یہ فلاں کی چیز ہے, کیا ہوا اس کا. الماری فلاں کو دے دو, صوفے اس کو دے دو, وہ ساڑی ان کو دے دو, ان کا جوتا ان کو دے دو, ان کے کپڑے ان کو دے دو. کیا ہوگا, کتنے دن یاد رکھیں گے. آپ کی باتیں یاد رہیں گی, مشکل نہیں ہے, لیکن آپ کا وہ کام یاد رہے گا جو آپ دنیا کی بھلائی کے لیے کر کے گئے ہیں. غرض یہ ہے کہ میں نے جو چیز محسوس کی اور روز محسوس کرتا ہوں, ڈیلی اپنے خاندان والوں سے, اپنے گھر والوں سے کہتا ہوں کہ مجھے موت کبھی بھی آ سکتی ہے, تم کو بھی آ سکتی ہے, سب کو مرنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, مزہ چکھنا ہے موت کا. اس معنوں میں بھی لے سکتے, تم کو تو موت کا مزہ چکھنا ہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے. بولوں کیا بولوں, میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اتنی عقل رکھ کے, اتنی ہوشیاری رکھ کے بھی ہم غافلوں کی زندگی جی رہے ہیں, اتنی جھوٹ بولتے ہیں, اتنا نشہ لیتے ہیں. استغفر